یوم قدس ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک دلیل، امریکہ، اسرائیل، نیتنیاہو زندہ باد، نیتنیاہو زندہ باد۔ انشاءاللہ یہ آخری احتجاج ہے، یہ آخری احتجاج ہے۔ اب احتجاج نہیں ہوگا، اب بیت المقدس میں یوم آزادی منایا جائے گا، جس دن یوم مارا جائے گا، ہوگا انشاءاللہ، حق کی ہوگی، فتح سچائی کی ہوگی انشاءاللہ، فتح ایران کی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے لوگوں کو خود ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کے ملک پر قبضہ کر لیا گیا اور سامراجی طاقتوں کے ذریعے سے وہاں ایک ناجائز حکومت بنائی گئی جو UN کے ذریعے سے 1948 میں جسے سرکاری حیثیت بھی دی گئی اور دھوکہ دینے کے لیے یہ کیا گیا کہ جو باہر سے آئے تھے قبضہ کرنے ان کو زیادہ زمین دے دی اور فلسطینیوں کو کم زمین دی اور کہا ہم دو ملک پاس کرتے ہیں، جبکہ عملاً صرف اسرائیل کا ملک پاس ہوا اور فلسطینیوں کا ملک آج تک پاس نہیں ہو پایا ہے۔ یاد رکھیے یہ UN بھی دنیا کی ظالم طاقتوں نے اپنے عزائم اور اپنے سیاسی جو ہے ایجنڈے کو دنیا میں قائم رکھنے کے لیے انہوں نے قائم کیا ہے اور UN کا کام یہی تھا کہ اپنے وجود میں آنے کے سب سے بعد اس نے جو پہلا کام کیا ہے وہ یہی ہے کہ زائونسٹ کی جو ہے وہ ظالمانہ حکومت کو رسمیت دے اور تب سے آج تک یہ اسرائیل تمام انٹرنیشنل قانون کو اپنے پیروں تلے رونگ رہا ہے اور اس نے خود UN کے کسی بھی قرارداد پر عمل نہیں کیا۔ روزانہ وہ نہتے عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو حتیٰ کہ اسکول پر حملہ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں، لیکن دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک کو سب ڈوب جانا چاہیے، ہمارے یہاں کی جو رہبر و رہنما ہے ان کو سب سے ڈوب کر جانا چاہیے کہ جو اتنا زیادہ بدتمیزی کا سلوک کر رہے تھے ایران کے ساتھ، اتنا ظالمانہ سلوک کر رہے تھے کہ دو جملے انہوں نے ہمدردی کے بھی نہیں کہے، لیکن کی شہادت پر کچھ نہیں کہا، بچیوں کی شہادت پر کچھ نہیں کہا، لیکن ہمارا اتنا ظالمانہ سلوک اور اس نے اتنی رہبری کا ثبوت دیا کہ انہیں اجازت دے دی کہ تمہارے ملک کا عوام پریشان ہے، لہٰذا ہم تمہیں تیل لے جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اپنا کردار دیکھو اور ایران کا کردار دیکھو۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے مسلمان متحد ہو کر اس اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گے تو وہ اسرائیل فنا ہو جائے گا، یہودی حکومت فنا ہو جائے گی۔ موقع آ گیا ہے، زمانہ آ گیا ہے، حکومتیں ساتھ نہیں ہیں، عوام ساتھ ہے۔ انشاءاللہ سب مل کر حملہ ہوگا تو انشاءاللہ اسرائیل ختم ہو جائے گا، اسرائیل مٹ جائے گا۔ تم حکومت بدلنے کی بات کہہ رہے تھے، حکومت بدلنے نعرہ تو بدلوانے پر اس وقت خامنئی زندہ باد تھے، آج بھی خامنئی زندہ باد ہے۔ آیت اللہ خامنئی زندہ باد۔ خوشامد کر ڈونلڈ ٹرمپ، کسی طرح جنگ بند کروا دو، ارے پوتین تو جنگ کروا دو، بلا جنگ بند کروا دو، اس کو بھاگتے راستہ نہیں مل رہا ہے، اس کو بھاگتے راستہ نہیں مل رہا ہے کہ کدھر سے بھاگ رہے۔ اب جنگ شروع تو کر دی ہے لیکن ختم کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تو ختم کیسے کریں۔ انشاءاللہ وہ خود ختم ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل تشیع نہیں بلکہ انسانیت کے لیڈر کو شہید کرنے کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ یہ آواز خاموش ہو جائے گی، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ شہید کی طاقت شہادت کے بعد اور بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جنہیں نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور آج ہم اور آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ بے شک وہ قابل تعریف ہے کہ جن کے پاس آج سے 45-47 سال پہلے ایک چھوٹا سا ہتھیار بنانے کی طاقت نہیں تھی، آج وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ دنیا کی سپر طاقتیں ان سے گھبرا رہی ہیں، ان کے ساتھ سیز فائر کرنے کے فراق میں ہیں، بار بار پیغام دے رہی ہیں۔ ہمیں طاقت اس لیے نہیں چاہیے کہ ہمیں طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، بلکہ
ہمیں طاقت اس لیے چاہیے تاکہ مظلوم کو اس کا حق دلوا سکے۔ آج چاہے پانی کی قلت ہو اور چاہے تیل کی قلت ہو، ایک ہی جیسی بات ہے، مگر ایران نے کہا ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، بھلے ہی تم ہمارا ساتھ نہ دو مگر ہم اپنی پرمپرا نہیں توڑیں گے، ہم اپنا کلچر تمہارے سامنے پیش کر کے دکھائیں گے کہ ہماری تہذیب یہ ہے کہ اگر کوئی کبھی بھی زبانی بھی ہمارے ساتھ آ جاتا ہے تو ہم عملاً اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ بھارت کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمارے ملک کو تو احسان مند ہونا چاہیے۔ یہاں فائل کھلے یا نہ کھلے مگر جس کے پاس کھلنے والی ہے وہ کھل چکی ہے، یہ آخری جملہ ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یورپ کی طاقتیں ہوں، چاہے وہ اسرائیل ہو، یہ سب ظالم ہیں۔ ظالم کا ایک ہی ہمیشہ سے